کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پلڑا ہے وہ نون لیگ کا بھاری ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. جی ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہے. جی الیکشن کمیٹی والے بات کر رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتبار ختم ہو گیا. پولنگ سٹیشن پر نون لیگ کے زیادہ رش ہے. جی تو لیکن پیپلز پارٹی بہرحال کہیں نہ کہیں سرپرائز دینے میں بھی کامیاب ہو سکتی. DW نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی. اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ تو خطرے میں ہے. اس سے زیادہ غلیظ پروپیگنڈا اور احمقانہ پروڈکشن ہو ہی نہیں سکتی. اب ان کے مطالبات ہے کہ مودی صاحب بھی گھر جائیں، مودی آؤٹ، یہ اب سب سے بڑا نعرہ بن چکا ہے. ابھی پاکستانی اس لحاظ سے محتاط ہیں، اینٹی اسٹیٹ کیمپین میں وہ لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج آزاد کشمیر میں جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے اور یعنی کہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. جنرل الیکشن کا پہلا مرحلہ ہے. میرپور میں یہ الیکشنز جو ہیں یہ ہو رہے ہیں. اس ٹائم جو ہے وہ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ شیر جو ہے وہ دھاڑے گا یا تیر چلے گا. ابھی رزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا جو ہے وہ ابھی بھاری ہوتا ہے. اس پہ بات ہوگی. اور آج جو ہے وہ DW نے ایک ڈاکیومنٹری پوسٹ کی ہے. وہ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑے الزامات میں تو کہوں گی لگائے ہیں. وہ کیا الزامات ہیں؟ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے بارے میں بات کی ہے. پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ جو ڈاکیومنٹری ہے یہ تحقیق پہ مبنی تھی یا ایک تاثر سازی تھی. اس پہ بات ہوگی. اور انڈیا میں جو ہے وہ جنزیز کا احتجاج ہم نے دیکھا کہ جاری ہے اور ان کے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے، لیکن اب جو یہ جنزیز باہر نکلے ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے. کیا سارے احتجاج جو ہیں وہ اتنے سموتھلی ہوتے رہے؟ ذرا اس پہ بات ہوگی آج کے پروگرام میں. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا عمار صاحب صبح کے ٹائم پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا اور پیپلز پارٹی والے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی دھاندلی نہیں کی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پلڑا ہے وہ نون لیگ کا بھاری ہے. کیمپس اگر جو فوٹیجز بھی آئیں ان میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ نون لیگ کے کیمپس میں زیادہ لوگ جا رہے تھے، پیپلز پارٹی کے کیمپس جو ہیں وہ خالی ہیں. بھئی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ کس کے کیمپ میں زیادہ لوگ تھے، جیتے گا کون. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. جی کچھ عرصہ پہلے یوں لگتا تھا جیسے یہ انتخاب ممکن ہی نہیں ہے. وہاں پر لوگ جس طرح کے نامانوس نعرے لگا رہے تھے، لگتا تھا کہ ان کا جمہوریت سے اور اس وادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عجیب و غریب نعرے لگ رہے تھے. لیکن اس کا تاثر زائل کرنے کے لیے انتخابات کا اعلان کروا دیا گیا. اور میرے خیال میں جو بھی ڈیسیژن میکر ہیں انہوں نے سب سے اچھا ڈیسیژن کیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہر طرح کے دباؤ کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں ہوگی. یہ ضرور ہو گیا کہ الیکشن 3 حصے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن ہو رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اہلیان کشمیر کو یہ مبارک ہو کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور میرپور میں الیکشن 13 آپ کو پتہ ہے نشستیں ہیں، 14 لاکھ کے قریب ووٹر ہیں. اور امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا؟ ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا ہے. لوگ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے بات کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتبار ختم ہو گیا. وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہے تھے. اب لوگ جانا چاہتے ہیں، ہر چیز توڑنا چاہتے ہیں، اس نظام کو توڑنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے لیے نمائندے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس سسٹم پر اعتبار ہے، ابھی اعتماد ہے ابھی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے یہ GB میں بھی کیا تھا کہ ابھی رزلٹ آنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دھاندلی کے الزامات لگائیں. سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں، سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں جنہیں خدشہ ہو کہ شاید وہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں. تو ان کے پاس ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے. یہ پاکستانی سیاست کی پرانی روایت ہے. خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ
بہت کم ہے اس معاشرے میں جو کچھ بھی ہو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے حریف کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ کس زمانے میں تھا پیپلز پارٹی میں یہ شعور، اب ذرا اس میں کیونکہ اب وہ باؤنس بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس شعور کی کمی لگ رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سعید غنی صاحب اور جو ہے ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی سخت تنقید کی ہے، خاص طور پہ آٹے کے ایشو کے حوالے سے. اور ندیم افضل چند نے جملہ کہا کہ لوگوں کو آٹا چاہیے اور آپ خرید رہے ہیں جہاز. تو یہ لیکن ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل اختلافات ہیں، یہ ہونے چاہیے. ایز لانگ ایز آپ اس ریاست سے، آپ اس جمہوریت سے، اس نظام سے اکتا کر کچھ نامانوس نعرے نہیں لگانے دیتے، یہ سب کچھ بالکل صحیح ہے. نون لیگ کا پلڑا ابھی تک کا بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن شام تک صحیح پتہ چلے گا کیونکہ پولنگ سٹیشن پر نون لیگ کے زیادہ رش ہے. تو لیکن پیپلز پارٹی بہرحال کہیں نہ کہیں سرپرائز دینے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے. ٹویسٹ آ سکتا ہے، ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ رزلٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں. بلکہ جس وقت یہ پروگرام لگے گا نا اس وقت تک تو رزلٹ آ رہے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، انٹرسٹنگ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اسی بیس پہ اگلے الیکشنز کا بھی رزلٹ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا. اچھا اب ذرا ہمارے صاحب اس سٹوری کی طرف آ جاتے ہیں. DW نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی. اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے پاکستان کے جوہری اثاثوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ تو خطرے میں ہے. اب DWG جیسا ادارہ جو ہے وہ اس ساری سچویشن کے اندر حقائق سے ہٹ کے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ تو پھر ہمیں کلیئر کٹ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ تو تاثر سازی ہے، یہ تو پھر صحافتی تحقیق تو نہ ہوئی. آپ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، اس سے زیادہ غلیظ پروپیگنڈا اور احمقانہ پروڈکشن ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اس کے اندر کچھ پرانے انٹرویوز لوگوں کے کیے ریکارڈ کر کے، جس میں طلعت حسین صاحب بھی ہیں، بادشاہ صدیقہ بھی ہیں، ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں. ان سب کے انٹرویو کسی اور زمانے میں کسی اور کانٹیکسٹ میں کیے ہوئے. ممتاز زہرا بلوچ بھی ہے جو ایمبیسڈر ہیں فرانس میں پاکستان کی. اس طرح کے لوگوں کے اور یہ لوگ معروف لوگ ہیں، یہ انٹرویو دیتے رہتے ہیں. ان کے انٹرویو کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں کیے ہوئے چیزیں کہیں اور استعمال کر رہی. طلعت حسین صاحب نے بڑا سخت ٹویٹ کیا ہے کہ اس سے زیادہ لا یعنی چیز نہیں ہو سکتی. اور DW کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے غلیظ پروپیگنڈا کانٹینٹ کے اوپر اپنا لوگو لگانے سے. اس لیے کہ یہ تو صاف صاف ایک پاکستان کے خلاف کیمپین چل رہی، کیمپین لگ رہی ہے. اور ایک صحافتی ادارے کا کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ اس طرح کی کیمپینز کریں. نہیں عمار صاحب، اگر اب یہ کیمپین کر رہے ہیں کوئی ثبوت ہوتا ہے نا، آپ ثبوت دکھاتے ہیں، وہ ثبوت تو بالکل بھی نہیں دکھائے ہوئے، تو کیا آخر یہ دکھانا کیا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اس میں بیسکلی تو بھارت کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور پاکستان کو اس میں انہوں نے ڈیگریڈ کیا. اچھا وہ جو ہے نا بھارت کو جو مرضی دکھانا چاہیں، لیکن پاکستان نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ کریں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ DW بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے، پرانا ادارہ ہے، اس کی جانب سے اتنی غلیظ پروڈکشن، اور اس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ چیزیں مربوط ہے، نہ کوئی آج کے دور سے ریلیونس ہے. پرانے ویژول 2024 کے پرانے انٹرویوز لگا کے آپ آج کے دور کے اوپر ڈال دیں تو میرے خیال میں جن لوگوں سے انٹرویو کیے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور وہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے اور یہ ڈاکومنٹری انہیں اتارنی پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے، توجہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ DW کا یہ مقصد تھا. اچھا عمار صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بھارت میں بھی ایک جینزیز باہر نکلے ہوئے ہیں. آلدو انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا اس میں انہوں نے ان کی جو بات تھی اس کو منوا لیا انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب کہ یہ جو جینزیز نکلے ہیں اس میں انہوں نے بڑے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کیا واقعی یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ اتنا اسموتھلی ہو گیا یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ تھا؟ نہیں، بالکل ہاتھ نہیں تھا، بالکل آرگینک چیز تھی. اور انہوں نے مودی حکومت کو ناکوں چنے چپوا دیے ہیں. اور انہوں نے وزیر تعلیم، جس کا مودی صاحب کہتے تھے استعفیٰ نہیں ہوگا، اور پھر دیا. مودی صاحب رات کے 2:30 بجے جو ہیں وہ ویڈیو بنا کے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے، لوگ کام ڈاؤن نہیں ہوتے. اور اس کے بعد اب ان کے مطالبات ختم نہیں ہو رہے. اب ان کے مطالبات ہے کہ مودی صاحب بھی گھر جائیں، مودی آؤٹ. یہ اب سب سے بڑا نعرہ بن چکا ہے.
مودی صاحب کیوں وزیر تعلیم اتنا بڑا عہدہ نہیں ہوتا exactly. وزیر تعلیم کو کیوں سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے؟ انہیں پتا تھا کہ جب یہ سیکریفائز کر دیا تو پھر لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبان تک بڑھیں گے، اور جو انہوں نے گودی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن بنائے ہیں وہ سارا ایک فکشن ہے، وہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال مودی صاحب کا اقتدار اس وقت ڈول رہا ہے۔ کوئی اگر آپ کو یہ بتائے کہ مودی حکومت بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اچھا عمار صاحب، یہ جو جینزیز ہے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تحریک بن گئی ہے یہ والی۔ اب پاکستان کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، پاکستان میں بھی بہت بڑی تحریکیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تحریک کیوں نہیں بنتی جیسے وکلا تحریک تھی؟ اچھا، بہت ساری تحریکیں پاکستان میں، ہماری تحریکوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریکیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں۔ ابھی بہت ساری مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں، لیکن میں آپ کو چند مثالیں بتا دیتا ہوں۔ جیسے جب بھٹو صاحب کا آخری دور تھا، قومی اتحاد کے نام سے 9 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، 9 ستارے اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بڑا احتجاج کیا۔ لگتا یہی تھا کہ یہ بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف ہے، لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ در پردہ ایک فوجی عامر کی مدد کر رہے تھے، اور جس نے ان کی اس موومنٹ سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بالکل ہمیں پتہ چل گیا۔ وکلا تحریک بھی اسی طرح ہائی جیک ہو گئی تھی، اور اس کے پیچھے جو عناصر تھے ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو بلوچستان میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہو، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ انڈین ایجنڈے والے لوگوں نے ہائی جیک کر لی ہے۔ پاکستان میں جو آرگینک تحریکیں شروع ہوئیں ان کو ہائی جیک کر لیا، اور یہ شاید وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بڑی تحریک نہیں کی۔ ہم آرگینک تحریک ہو، لوگ اس میں خود شامل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر بھی پاکستانی اس لحاظ سے محتاط ہیں، اینٹی اسٹیٹ کیمپین میں وہ لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، اور بالکل ان کے ذہن، ان کا شعور، ان کا ڈیفنس سسٹم کام کرتا رہتا ہے۔ جیسے انہیں یہ لگا کہ یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ تو پاکستان مخالف کوئی بات ہو رہی ہے، وہ اس تحریک سے کنارہ کشی حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا عمار صاحب، یہ تو ہم ماضی کی تحریکوں کے حوالے سے بات کریں، لیکن اب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی تحریک نہیں شروع ہو سکتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہوگی ایسی تحریک جیسی انڈیا میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا جینوئن سوال ہے۔ جی اس میں کوئی اس سوال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کی ملک ہے نا، بنگلہ دیش میں یہ تحریک شروع ہوئی، اسٹوڈنٹ نے شروع کی، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا حسینہ واجد کو۔ انڈیا میں یہ تحریک شروع ہوئی اور ایک ٹیسٹ کے رزلٹ سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے کے بعد مودی کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اب ان 2 تحریکوں میں اور پاکستان کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر حکومتوں کو، یا جن سے لوگ نہیں خوش تھے، ان کو بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ حسینہ واجد کو 15 سال اقتدار میں گزر گئے تھے۔ لوگ بہت حد تک ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک سٹیج آتی ہے، لیکن وہ سٹیج ایک خاص وقت کے بعد ہوتی ہے۔ مودی کو دیکھ لیجیے، 13 سال مودی صاحب کو ہو چکے ہیں ہندوتوا کے نام پر ظلم پھیلاتے ہوئے۔ اچھا، پاکستان میں ایسا کوئی خاص ظلم نہیں ہو رہا، اور لوگوں کو اتنی سپریس نہیں ہے۔ جو جتنے پرابلم ہیں وہ ساری دنیا میں، امریکہ میں بھی اتنے زیادہ پرابلم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک قوم کا اجتماعی شعور، یا اسے کہیں اجتماعی فخر ہوتا ہے، اگر اس کو دھچکا لگے، اس کو ہیوملیٹ کیا جائے پوری قوم کو، لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے بنیان المرصوص میں پاکستان نے انڈیا کو ہرایا، بالکل ایسا ہی، ان کے جہاز گرائے، لیکن ایک تو ہم جنگ جیت گئے، دوسرا ساری دنیا میں ان کی جو ہیوملیشن ہوئی ہے، ٹرمپ نے جس طرح ان کو رسوا کیا ہے، تو اس رسوائی سے تنگ آ کر لوگ حکومتوں سے نالا ہوتے۔ اگر وہ کہیں، اس کا امکان تو نہیں ہے، جنگ جیتے ہوتے تو یہی ٹیسٹ ہوتا، یہی منسٹر ہوتا، احتجاج نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ ان کا قومی پرائڈ زندہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی تحریک نہیں شروع ہو سکتی، اس لیے کہ پاکستان میں یہ فخر ہے۔ ہم کیا باتیں کرتے ہیں یار، پہلے اور بات تھی، ہم پاکستانی پاسپورٹ لے کے جائیں نا، بالکل، تو یہ لوگوں کو شخصیات سے
جماعتوں سے منسٹروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس طرح والی حرکتوں سے میرے خیال میں ہمارا قومی فخر زندہ ہے، بالکل اور ایسا جب تک یہ زندہ رہتا ہے نا تو لوگ اس طرح کی تحریکیں نہیں سٹارٹ کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان کی کیپیبلٹیز میں ہم بالکل شک نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.